السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج جماعت ہفتم کی اسلامیات کے حوالے سے انتہائی دلچسپ موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے۔ موضوع کا نام ہے سنگ دلی۔ بچوں، آج ہم سنگ دلی ایک خاص جذبہ ہے، اس کے متعلق پڑھیں گے، اس کا مفہوم سمجھیں گے، اس جذبے کی قرآنی حیثیت کیا ہے اور حدیث کی روشنی میں اس کے متعلق کیا فرمایا گیا ہے، اس کا بھی ہم مطالعہ کریں گے۔ آئیے سبق ملاحظہ کرتے ہیں۔ سنگ دلی کا مفہوم۔ اسلام ایک ایسے معاشرے کی تشکیل چاہتا ہے جو دنیا بھر کے انسانوں کے لیے زندگی بسر کرنے کا بہترین نمونہ بنے، یعنی دنیا بھر کے لوگ، تمام انسان اسلام کے بنائے ہوئے معاشرے کو دیکھ کر اس کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کریں۔ ایک مومن کی زندگی عبادت، اخلاق اور معاملات سے عبارت ہے، یعنی مومن کی زندگی کس پر ڈیپینڈ کرتی ہے، کس پہ انحصار کرتی ہے؟ اس کی عبادت پہ، اس کے اخلاق پہ اور اس کے معاملات پر۔ اسی لیے اسلام نے ہمیں معاملات کے سلسلے میں واضح ہدایت دیتے ہوئے نرمی اختیار کرنے اور سنگ دلی جیسے اخلاقی برائی سے منع فرمایا ہے، یعنی کہ ہم نرم رہیں، نرم مزاج رکھیں، اخلاق میں بہترین رہیں، اور سنگ دلی جیسی اخلاقی برائی، ایک جذباتی برائی ہے جو ہر انسان میں کچھ حد تک موجود ہوتی ہے، منع فرمایا ہے۔ کسی کی اچھی بات ماننے کے بجائے صرف اپنی بات کہنا، اس پر اڑے رہنا اور اپنی بات منوانے کی کوشش کرنا، ہمدردی کے جذبات کے خلاف طرز عمل اختیار کرنا سنگ دلی کہلاتا ہے۔ سنگ دلی کے لغوی معنی کیا ہیں؟ ظلم، سختی اور بے رحمی۔ سنگ دلی کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ سنگ دل کہا جاتا ہے۔ تو بچوں، اس کا مفہوم سمجھانے کی میں نے کوشش کی کہ آیا سنگ دلی کیا ہے اور کیوں ضروری ہے۔ اب ہم اس کی اسلامی تعلیمات پر مد نظر کرتے ہیں۔ سب انسان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، خواہ ان کا تعلق کسی نسل اور کسی رنگ سے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپس کے تعلقات کو مضبوط کرنے کا حکم دیا ہے۔ سنگ دلی ایک ایسی برائی ہے جو آپس کے تعلقات بہتر بنانے میں بڑی رکاوٹ بنتی ہے، یعنی کہ اگر ہم سنگ دلی اختیار کر لیتے ہیں تو ہمارے آپس کے تعلقات اور ہمارے معاملات اور ہم خراب ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم اخلاقی برائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مشکل میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے کہا ہے، اور سنگ دلی کا رویہ اپنانے والے ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے۔ جو سنگ دل ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے دل میں سختی پیدا کر رکھی ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کے اپنے تعلقات کو بہترین طور پر استوار نہیں کر پاتے ہیں، اور وہ ایک اچھا رویہ اختیار نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسے لوگوں کے لیے واضح طور پر فرمایا ہے، جیسے کہ سورہ آل عمران کی 159ویں آیت میں کہا گیا، اے پیغمبر، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان لوگوں کے لیے بڑے نرم مزاج واقع ہوئے ہیں، ورنہ اگر کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ تو ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے خدا سے مغفرت مانگو، اور اپنے کاموں میں ان سے مشورہ لیا کرو، اور جب کسی کا کام کرنے کا عزم موسم کر لو تو خدا پر بھروسہ رکھو، بے شک خدا بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یعنی کہ ہمارے پہلے نبی کی مثال دی گئی کہ بڑے رحمت والے ہیں، رحمت للعالمین بنا کر ہم نے بھیجا۔ اگر یہ نرم مزاج نہ ہوتے، سخت مزاج ہوتے، تو ان کے ارد گرد کا جو گھیراؤ ہے وہ کم ہو جاتا، کمزور ہو جاتا۔ ان کو معاف بھی کرنا ہے، معافی کرنا بھی سکھانی ہے، اور لوگوں کے لیے مغفرت بھی مانگنی ہے اور مغفرت کی دعا بھی کرنی ہے۔ آئیے مزید اس کے متعلق ہم پڑھ سکتے ہیں۔ سنگ دلی کی اقسام کی جانب آ جاتے ہیں۔ جب ہمیں سنگ دلی سمجھ میں آ گیا، اس کا مفہوم سمجھ میں آ گیا، اسلام اس سے متعلق کیا کہتا ہے، قرآن میں کیا ارشاد ہے، اب باری ہے سنگ دلی کی اقسام۔ آئیے سنگ دلی کی اقسام دیکھتے ہیں۔ سنگ دلی کی اقسام کیا ہیں؟ سنگ دلی کی 3 اقسام ہیں، تینوں ہی قرآن و سنت کی روح سے حرام ہیں۔ بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ سنگ دلی کرنا، جب انسان اپنے آقا اور مالک کی عبادت نہ کرے اور اس کا حکم ماننے کے بجائے اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہوئے انسانوں کا حکم مانے، تو یہ شرک ہے اور بہت بڑا ظلم ہے۔ یعنی سنگ دلی کی پہلی شناخت کیا کی گئی کہ وہ شرک کرنے والا ہوگا، شریک ٹھہرانے والا ہوگا، اور اپنے آقا اور مالک کی عبادت نہ کرنے کے بجائے وہ دوسروں کی باتوں کو فوقیت دے گا، انسانوں کی باتوں کو فوقیت دے گا۔ ساتھ ہی ہم سنگ دلی کی جو دوسری قسم کی جانب آتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور انسانوں کے ساتھ سنگ دلی کرنا، انسانوں کے ساتھ برا